دوستو آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی جنت تھی جہاں آدم رہتے تھے، وہ کون سا شجر تھا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، اور منع کیا کیوں گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ آدم ایک تمثیلی بیان ہے۔ یہ کہانی کسی ایک آدم کی نہیں تھی جو کہ بہت عرصے پہلے پیدا ہوا۔ یہ کہانی ہے آدمی کی، میری اور آپ کی۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا اس قرآن میں آدم کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہ سمجھ سکے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنس کیا ہے، اپورچونٹیز کیا ہیں، اور چیلنجز یا تھریٹس کیا ہیں۔ اس کو مزید تفصیل سے دیکھنے کے لیے آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھ لیں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں دیکھیں گے تو آگے بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس واقعے کو تمثیل کے بجائے ایگزیکٹلی ایک انسان کے واقعے سے جوڑا گیا ہے بائبل میں، قرآن میں نہیں جوڑا گیا۔ اگر آپ بائبل کا پیدائش کا ٹاپک پڑھیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں تو اس میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ بائبل کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تحریف کرتے آئے ہیں کتابوں میں۔ تحریف کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو نظریات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے، وہ نظریے، وہ پلرز تو وہی رہے، لیکن ان کے جو عقائد ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ جیسے کہ ہمارے ایمان کے 5 پرنسپلز ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ آپ اگر دنیا کے تمام مذاہب دیکھ لیں تو سب میں ان 5 چیزوں پہ ایمان پایا جاتا ہے، لیکن ان کی شکلیں بدل دی گئی۔ لیکن اگر کوئی میزان ہے جس کے ذریعے سے ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، اس کی سچائی کو، اس کے جھوٹ کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہم اس سے فلٹر آؤٹ کریں گے۔ جو بھی چیز قرآن سے ٹیلی ہو رہی ہوگی ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور جو بھی چیز قرآن کے اپوزٹ جاری ہوگی وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان قرآن پر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آتے ہیں ہم عربی زبان کی گرامر پر۔ دیکھیں، اردو لے لیں یا انگریزی لے لیں، اس میں ناؤن یا تو سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا۔ ایک ناؤن، ایک کو ہم سنگولر کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو پلورل کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں سنگولر ہے ایک، ڈیول ہے 2، اور پھر پلورل ہے، یعنی 2 سے زیادہ جو ہیں اس میں جمع کا صیغہ آئے گا، اور 2 کو ہم ڈیول کہتے ہیں اور سنگل کو، ایک کو ہم سنگل کہتے ہیں۔ یہ ناؤن کی بیسک پرنسپل ہے عربی زبان کا۔ اب اس عربک پرنسپل پہ دیکھیں، عربک بیسک گرامر پرنسپل پہ دیکھیں ان آیات کو، تو جو ابلیس انکار کر رہا ہے وہ ناؤن جمع کا صیغہ ہے، وہاں سارے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اور ابلیس واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو دنیا ختم ہونے تک، قیامت تک کا مہلت دے، میں اس کو یہاں سے نکیل ڈال کے میں اس کو پھراؤں گا، میں اس کو دائیں سے بائیں سے۔ وہ آدم کی بات نہیں ہو رہی، جو وہ ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، وہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس کو دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے بہکاؤں گا، لیکن تو ان کو زیادہ تر کو حق پہ نہیں پائے گا۔ ہاں، کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے راستے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، جو بھی تیرے اس پہ چلے گا اس کو میں جہنم سے بھر دوں گا، لیکن میرے بندوں پر تیرا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ یہاں سب میں جمع کا صیغہ ہے، یہ کسی ایک سنگل ناؤن کا صیغہ ہے ہی نہیں۔ عربی گرامیٹیکل انالیسس کے بعد آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ اس تمثیلی بیان میں مخاطب انسان ہے، یعنی میں اور آپ ہیں، رہتی دنیا تک کا انسان ہے۔ ورنہ تو اس واقعے کو جیسا بائبل میں دیا گیا ہے، اس سے تو مجھے اور آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر اتنا بڑا ذکر، بار بار ذکر، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑے حسین انداز میں پیدا کیا۔ اس کائنات میں ایک مٹی کا ایک ذرہ بھی بیکار پیدا نہیں ہوا۔ جو خالق اتنی حسین چیزیں بناتا ہے تو سوچئے جب وہی خالق کتاب دے گا انسان کو تو کیا ہوگی وہ کتاب؟ اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر ہوں گے،
لیکن بدقسمتی سے پچھلے وقتوں میں بائبل وغیرہ میں جو ہوا، انہوں نے تو اپنی کتاب کے ساتھ جو کیا اس کی تاریخ ہے پوری، وہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی دیکھیے ہمارے پاس قرآن جیسی نور ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان عقائد کو مانتے ہیں جو کہ قرآن کے منافی ہے. دیکھیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں، آدم کا جو واقعہ ہے وہ انسان کی اپنی سوٹ انالیسس ہے، پورا اسٹرینتھ، ویکنس، اپورچونٹی، تھریٹس. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنی اسٹرینتھ کو پہچانے، اپنی چیلنجز اور اپنی ویکنس کو مد نظر رکھے اور اس طریقے سے آگے کا سفر طے کرتا جائے. اللہ نے انسان کو ارتقاء کے لیے پیدا کیا ہے، عروج کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو زوال کے لیے پیدا نہیں کیا. لیکن اگر انسان ان چیزوں کو بھول جائے، ان چیزوں کو فراموش کر دے اور صرف جذبات کی پیروی کرنے لگ جائے تو یہ انسان اپنی انسانی سطح سے بہت نیچے گر جاتا ہے. اسی بات کو قرآن شریف کی آیت 7:11 میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اور دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں بہترین صورت عطا کی، پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، اور اس پر سب جھک گئے بجز ابلیس کے کہ وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا. یہاں سے بھی آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارا ذکر ہوا ہوا ہے اس میں، اور پھر فوراً اس ذکر سے جوڑ دیا آدم کو. ملائکہ نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار کیا. یہاں سے بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ آدم اس مقام کا مظہر ہے جہاں زندگی درجہ حیوانیت سے نکل کر وادی انسانیت میں پہنچی، اور جہاں سے انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدا اور کشمکش حیات کا آغاز ہوا. اس مقام میں سب سے پہلے ہمارے سامنے ابلیس و آدم کی کشمکش آتی ہے. یہ کشمکش کیا ہے؟ دیکھیے، ملائکہ سے مراد ہے فطرت کی قوتیں جنہیں انسان جب جی چاہے مسخر کر سکتا ہے. آپ دیکھیں، آپ فصل اگاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا فصل اگانے کا، بیج سے پودا نکلنے کا کیا قانون ہے. آپ نے سمجھ لیا، آپ دھڑا دھڑا فصلیں اگا رہے ہیں اور اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں. لیکن ابلیس سے مراد اس کے وہ جذبات ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں. تو انہی کو شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے. شیطان اور ابلیس کا فرق بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں متعدد مقام پر آیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی جنت کی زندگی میں رہتے تھے کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا. اس مقام پر آدم سے کہا گیا کہ یہاں سے سب نکل جاؤ. اگین جمع کا صیغہ، غلطی کی تھی آدم نے، صیغہ آ رہا ہے جمع کا، پلورل کا، دو کا نہیں ہے، سنگل کا نہیں ہے. یہاں سے سب نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت خاص تک وہاں سمانے زندگی سے فائدہ حاصل کرنا. پھر کہا کہ اسی زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. اگر آپ اس سورہ اعراف کی آیت نمبر، مطلب سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، اس کی 7ویں سورت کی 11 آیت سے لے کر 25ویں آیت تک غور کریں تو آپ کو سب چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی کہ کیسے ابتدا میں نوع انسانی کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر آدم کے لیے سجدہ، اس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلنج. لیکن چیلنج کے مخاطب صرف آدم اور اس کی بیوی، یعنی کہ ڈیول ناؤن نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ ہے. اور نہ صرف ابلیس بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب میں انسان کے متعلق بھی جمع ہی کا صیغہ ہے. اس کے بعد آدم اور اس کی بیوی کا ذکر ہے جن کے لیے وہی دو کا صیغہ آیا، لیکن آخر میں جہاں آدم گرتا ہے حبود کا ذکر آتا ہے، انحطاط کا ہوتا ہے، وہاں سے دوبارہ جمع کا صیغہ شروع ہو جاتا ہے. تو قصہ آدم نوع انسانی کا تذکرہ ہے، نہ کہ یہ کسی ایک میاں بیوی کی سرگزشت. سورہ ہجر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں خمیر اٹھے ہوئے گاڑے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے بشر پیدا کرنے لگا ہوں، سو جب اسے میں درست کر دوں، یعنی وہ تکمیل تک پہنچ جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے جھک جانا. یہاں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ جو ملائکہ کا سجدہ وہ وہی بشر ہے جسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی میں اور آپ.
اور ان آیات میں بھی آپ اگر ضمیر کا استعمال دیکھیں تو وہ بھی بہت قابل غور ہے. ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب ہے، لیکن جب ابلیس چیلنج کرتا ہے تو ضمیر غائب جمع کا ہوتا ہے. اتنا سمجھ لینے کے بعد کہ یہ قصہ خاص میاں بیوی کا نہیں بلکہ نوع انسانی کا ہے، ان مقامات کا صحیح مفہوم بھی سمجھ لیں کہ جنہیں قرآن نے تمثیلی رنگ میں بیان کیا ہے. اس میں جنت سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے کہ اس میں جہاں سے جی چاہے با فراغت کھاؤ پیو. سورہ طٰہٰ میں کہا اس میں نہ بھوک ہوگی، نہ برہنگی ہوگی یعنی ننگا پن نہیں ہوگا، نہ تشنگی ہوگی، نہ سورج کی جھلسنے والی تپش ہوگی، ہر طرح کا یعنی کہ آرام ہوگا. انسان کی طبعی زندگی کے لیے جو سامان معیشت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو جو روٹی کپڑا مکانی چاہیے ہوتا ہے نا، وہ سب چیزیں فراوانی سے اس جنت میں ملتی ہیں. اور اس جنت سے باہر نکلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی سامان معیشت یعنی کہ روٹی کپڑا مکان کے حصول کے لیے سخت مشقت محنت کرنی پڑتی ہے. آج آپ دیکھیں آپ کی سارا منتہا یہی ہے نا کہ روٹی کپڑا مکان مل جائے ہمیں، اور اس کے لیے ہم کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں. یعنی وہ سامان نشوونما جو حیوانات تک کے لیے آسانی سے میسر آ جاتا ہے، انسان کو اس سامان کے لیے حصول کے لیے بڑی محنت کرنی، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. آدم، اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم جنت کی زندگی کھو بیٹھا اور اسے ان تمام مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اب ان مشقتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا اتباع کرے گا تو ان کی محنتیں رائے گا نہیں جائیں گی اور نہ ہی وہ مشقتیں پڑیں گے، یعنی اسے بھوک پیاس تشنگی خستگی مصائب سے نجات مل جائے گی. اس کے برعکس جو میرے قوانین سے اعتراض برتے گا، مخالفت کرے گا، اس کے اپوزٹ جائے گا تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی قوانین الہی کا لازمی نتیجہ خوشحالی اور اسباب معیشت کی فراوانی ہے. اس کے برعکس قوانین الہیہ کے اپوزٹ جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزی کی تنگی آ جاتی ہے. اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ قصہ آدم میں جنت کی زندگی سے مراد نوع انسانی زندگی کا وہ ابتدائی دور ہے جس میں سامان رزق کی فراوانیاں تھی، یعنی وہ دور جس میں ہنوز اس کی تمدنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا. اگر آپ لفظ آدم کا مادہ دیکھیں عربی زبان میں الف دال میم اس کا مادہ ہے، تو اس مادے کا معنی ہوتا ہے مل جل کر رہنے کی صلاحیت. چونکہ اس زمانے کے ساتھ انسان کی ایک نئی زندگی یعنی تمدن یا سویلائزیشن کا آغاز ہوا تھا، اس لیے اس کے نمائندے کو تمثیلی انداز میں آدم کہا گیا ہے. اگر آپ علماء علم الانسان جس کو اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں تو ان کا کہنا ہے کہ زمانہ قبل از تمدن یعنی کہ سویلائزیشن کے آغاز میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انسان ملکیت کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھا، جس کا جہاں سے جی چاہتا سامان زیست حاصل کر لیتا، رزق حاصل کر لیتا. اس کے بعد اس کی تمدنی زندگی کا آغاز ہوا جس کا پہلا دور قبائلی زندگی کا تھا. یعنی اب نوع انسانی مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر الگ الگ ہو گئی. عربی زبان میں الگ الگ ہونے کو مشاجرت کہتے ہیں. اسی نام کا وہ شجر ہے جس کے قریب جانے سے انسان کو روکا گیا تھا. اس مشاجرت کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارض یعنی کہ سامان معیشت یا رزق کے سرچشمے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ملکیت میں لے لیے، اور اس طرح وہی سامان زیست جو اس سے پہلے اسی طرح فراوانی سے ملتا تھا، اس کا حصول مشقت طلب ہوتا گیا میجورٹی آف پیپل کے لیے. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ پریزرویشن آف سیلف یہ ہر انسان کا ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے. کوئی فرد مرنا نہیں چاہتا، یہ چیز بھی انسان کی ذات سے انسان میں ملی. حیوانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جو کہ روح ہمیں عطا کی، اس ذات کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ مرنا وہ ناقابل تقسیم ہے، وہ لافانی ہے. اور یہی قرآن کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے. اب ذات تو چاہتی ہے کہ وہ امورٹل بنے، لیکن امورٹل بننے کے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کو جنت کی زندگی کہتے ہیں، ایک طریقہ وہ ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو کہ ابلیس نے آپ کو بتایا
جو کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم کو، وہی سیم طریقہ، ٹریگر پوائنٹ اگر شیطنت ہوگا تو اینڈنگ پوائنٹ ابلیسیت ہوگا۔ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتاتا ہے، اگر آپ اپنے ایموشنز کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے حساب سے ٹریگر کرائیں گے تو آپ کے جذبات سیٹسفائی رہیں گے اور ریزلٹ پروڈیوس کریں گے، لیکن اگر آپ شیطنت کے ذریعے سے ٹریگر کریں گے، وہی کے اپوزٹ جا کے آپ ایموشنز کو ٹریگر کریں گے، تو وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ یہی پورا قصہ ہے آدم کا جو ابھی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اب دیکھیں، کوئی فرد مرنا تو نہیں چاہتا، زندگی کا دار و مدار سامان رزق پر ہے، اس لیے انسانی عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد زیادہ سے زیادہ سامان رزق اپنے لیے سمیٹ لے۔ اس سے انفرادی زندگی کی وہ افراتفری شروع ہوتی ہے جو انسانی معاشرے کو جہنم بنا دیتی ہے۔ حیوان صرف اپنا پیٹ بھرنا جانتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں، وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بہت سے انسانوں نے ایک ہی جگہ رہنا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دے تو اس سے معاشرے میں سخت ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ انفرادی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا میں سب کچھ میرے لیے ہونا چاہیے، یہ ابلیسیت کہلاتی ہے۔ اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے، اسی کو بھڑکیلے جذبات کہا جاتا ہے جو وحی کے تابع نہیں ہے۔ دوسری طرف ملائکہ یعنی کائنات کی قوتیں جن کے ذریعے سے رزق پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کی تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ وہ سب اس لیے سرگرم عمل ہیں کہ انسان کو نشو نما کا سامان ملتا رہے۔ وہ سب اس کے سامنے، انسان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لیکن انسان کی اپنی جو ہوس ہے وہ زندگی کے عالمگیر تصور کے خلاف سرکشی اختیار کرتی ہے۔ وہ اپنے انفرادی مفاد کے مقابلے میں کسی اور مفاد کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتی۔ یہ ہے ابلیسی کشمکش، یعنی عالمگیر انسانیت کے مفاد اور ہر فرد کے ذاتی مفاد میں تصادم۔ اگر انفرادی مفاد کا دائرہ ایک فرد کی اپنی زندگی تک ہی محدود ہوتا تو بھی اس کی حد مقرر ہو جاتی، لیکن اپنے مفاد کے بعد انسان اپنی اولاد کے مفاد کا تحفظ شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے ذریعے اپنا نام روشن رکھنا چاہتا ہے اور اس طرح اس حیات جاوید کی ہوس پوری کر لیتا ہے جس سے طبعی موت نے اسے محروم کر دیا۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ ابلیس نے آدم کے کان میں یہ پھونک دیا کہ وہ اسے حیات جاوید عطا کرے گا اور اس کا ذریعہ بتایا اولاد۔ یہ ہے وہ مفہوم اس تمثیلی بیان کا جس میں کہا گیا کہ اس حیات جاوید کے حصول کی تمنا میں انسان کے جنسی ترغیبات کے عنوان ابھر کر سامنے آ گئے۔ یہ اس معاشرے کی تصویر جسے انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے ساتھ شروع کیا اور جسے رفتہ رفتہ اسے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ کوئی فرد کسی دوسرے کے قریب نہ رہ سکا۔ اس میں انفرادی مفاد کی وجہ اس طرح در انداز ہوئی کہ گوشت سے ناخن جدا ہو گیا۔ یہ ہے آدم کا حبوط یا انحطاط، اس کا وہ تنزل جس میں یہ حیوانات کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔ جب غلطی ہوئی تو سوال پیدا ہوا کہ کیا انسان کے لیے پستی سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہاں، وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اس مقام سے ابھر کر سطح انسانی پر آ سکتا ہے اور وہاں سے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے نکل سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ امورٹیلٹی تمہیں اولاد کی شکل میں نہیں ملتی، امورٹیلٹی تمہیں طبعی زندگی کی صورت میں بھی نہیں ملے گی۔ زندگی کی اس سطح تک تو حیوان اور انسان دونوں مشترک ہیں۔ انسان کے اندر ایک اور چیز ہے جسے قرآن نے روح خداوندی، ڈائیوائن انرجی کہہ کر پکارا ہے۔ علامہ اقبال خود ہی کہتے ہیں، انا کہہ لیں، ایگو، ہیومن پرسنالٹی، کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی طبعی ضروریات کا بھی تحفظ کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کا بھی تحفظ اور استحکام کرے۔ انسان کو حیات جاوید نہ طبعی جسم کی پرورش سے ملتی ہے اور نہ ہی اولاد کے ذریعے، اس سے حیات جاوید ملتی ہے اس کی ذات خودی کے استحکام سے۔
قرآن ایک ایسا نظام تجویز کرتا ہے جس میں انسان کے جسم کی پرورش بھی بطریق احسن ہوتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کا استحکام بھی ہوتا جاتا ہے۔ استحکام ذات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے آگے بڑھ کر نوع انسانی کے مفاد کلی اور عالمگیر ربوبیت کا بھی انتظام کرے۔ اگر انسان اپنے معاشرے کو وحی کے مطابق متشکل کر لے تو اس کی یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی بھی ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح انسان تباہی اور بربادی کے عذاب سے بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، انسانی عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کو بروئے لانے کے لیے اسباب و ذرائع فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس فیصلے کو ہم انسان کا اپنا فیصلہ کہتے ہیں وہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک تو اس کی اپنی فزیکل ریکوائرمنٹس کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی انسان کا فیصلہ ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ بھوک لگتی ہے تو میں اٹھتا ہوں اور کہیں سے کچھ کھانے کو لاؤں، میں سوچتا ہوں۔ غذا کا حصول میرا فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ در حقیقت میری جسمانی نیڈ کا ایک فیصلہ تھا جو میری حیوانی زندگی کی سطح پر ہے۔ میری عقل مجھے بتائے گی کہ فلاں جگہ کھانے کا سامان رکھا ہے یا فلاں جگہ پیسے رکھیں جن سے کھانا خریدا جا سکتا ہے۔ عقل کا یہ کام نہیں کہ وہ بتائے کہ کھانا جائز ہے یا ناجائز اور وہ پیسے جو مجھے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے۔ چونکہ عقل کا کام صرف انسان کے جذبات کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس لیے وہ عقل مجھے بار بار یہی کہے گی کہ اٹھ اور کھانا کھا لے اور پیسے لے آ، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے سامنے ایک اور تقاضا آ جاتا ہے اور وہ یہ کہ وہ کھانا حلال نہیں، اس لیے مجھے نہیں کھانا چاہیے۔ وہ پیسے میرے نہیں، اس لیے مجھے نہیں لینے چاہیے۔ اگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پیسے مجھے چرا لینے چاہیے تو میرا یہ فیصلہ میری عقل بے باک کے تابع ہو گیا۔ اسے ابلیسی فیصلہ کہیں گے۔ اگر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، جو کچھ میرے لیے ناجائز ہے مجھے وہ کبھی نہیں لینا چاہیے، تو میرا یہ فیصلہ وحی کے تابع ہوگا جس نے جائز اور ناجائز کی تمیز سکھائی۔ اس فیصلے کے بعد میں عقل سے کہوں گا کہ وہ کوئی تدبیر سوچے جس سے مجھے حلال اور طیب رزق مل سکے۔ اب جس روش پر عقل کام کرے گی اس کے متعلق کہیں گے کہ عقل وحی کی روشنی میں کام کر رہی ہے۔ اس کا نام ہے وحی کا اتباع۔ اگر ہم عقل بے باک کا اتباع کرتے جائیں تو ہر شخص کی ساری تقداز یا محنت اس کے اپنے ذاتی مفاد یا اپنی اولاد کے مفاد کے تحفظ تک محدود رہے گی اور اس میں جائز و ناجائز کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی عقل کو وحی کے تابع چلائیں تو اس سے تمام نوع انسانی کے مفاد کا تحفظ ہوگا اور انسانی جسم کے ساتھ ساتھ انسانی ذات کا استحکام بھی ہوتا جائے گا۔ پہلی روش آدم کو جنت سے نکلوا دیتی ہے، یعنی کہ خالی اپنا مفاد اور اپنی اولاد کا مفاد ہے، اور دوسری روش اسے پھر سے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ ہے قصہ آدم کی اسٹوری۔ اب یہاں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کوئی نبی تھے؟ قرآن کریم میں ایک مقام پر آدم کا لفظ اس انداز سے بھی آیا ہے کہ جو فرد واحد کے مفہوم کا حامل ہے۔ 3/32 اور 33 میں آیا ہے کہ یقیناً اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کی ہم اثر اقوام پر فضیلت دی۔ یہاں آدم کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، جس سے ذہن اس طرح منتقل ہوتا ہے کہ اس سے مفہوم کوئی خاص فرد ہے غالباً جو نبی تھا۔ اگرچہ استفاء کا لفظ قرآن کریم میں غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مثلا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تجھے برگزیدہ اور متھر بنا دینے والا اور تجھے تمام اقوام کی عورتوں پر بزرگی عطا کرے گا، یہاں بھی استفاء کا لفظ ہے۔ اور خود امت محمدیہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا، یہاں بھی استفاء کا لفظ ہے۔ تو استفاء کا لفظ سے مراد خالی نبی کے لیے نہیں ہوتا، یہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ لیکن سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں چونکہ آدم کا ذکر نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا اور دونوں کے لیے استفاء کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے گمان غالب یہ ہے کہ یہ آدم نبی تھے۔ اگرچہ قرآن کریم میں اس کی تائید میں کوئی صریح موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کسی نبی کا نام ہو، جس کی ذریت کے متعلق سورہ مریم میں ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ
یعنی جن کا تذکرہ سابقہ آیات میں گزر چکا ہے کہ جو انبیاء میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، آدم کی نسل میں سے اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، لیکن جو قرآنی تصریحات آدم کے حوالے سے گزری، ان کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ سجدہ ملائکہ وغیرہ کے جو قصے ہیں اس کا آدم ایک فرد نہیں، یہ خود انسان کی سرگزشت ہے جس قصے کو تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا۔ اور جب انسان حیوانی درجے سے انسانی سطح پر آیا تو اس وقت آدم نامی کسی شخصیت کو ممتاز حیثیت حاصل تھی، لیکن اس تمثیل میں اس شخص کی ذات مراد نہیں ہے۔ عربی زبان میں اسی مادے سے ایک لفظ بنا ہے ادامن، وہ کسی خاندان کے ایسے مثالی فرد کو کہتے ہیں جس سے اس قبیلے کی پہچان بتائی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ایک نبی سے حکم خداوندی کی ایسی کھلی ہوئی خلاف ورزی ممکن نہیں جیسی اس تمثیل میں دی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ابلیس کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اور بندوں میں سب سے افضل اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس قصے کے آدم کوئی نبی تھے تو انہیں ابلیس کبھی پھسلا نہیں سکتا تھا، کبھی وسوسہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس لیے تصریحات قرآنی کے مطابق بھی جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا، بلکہ انسانیت کا ایک تمثیلی نمائندہ تھا جس کی ذریت سے مراد تمام نوع انسانی، نہ کہ کسی خاص فرد کی نسلی اولاد۔ یہی وہ نوع انسانی ہے جو ابلیسی قوتوں کے ساتھ قیامت کے لیے حریفانہ کشمکش میں کارگر ہے۔ جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ ذرا اس پر غور تو فرما کہ تو نے اس حقیر ہستی کو مجھ پر بڑائی دے دی، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں اس کی ناک میں نکیل ڈال کر لیے پھروں، اور اس سے بہت تھوڑے لوگ بچ سکیں گے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ کسی ایک خاص شخص کی بات تو نہیں کر رہا ہے ابلیس، یہ تو پوری انسانیت کی بات کر رہا ہے، یہ تو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی بات کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو پلیز سوال کیجیے۔ شکریہ۔